جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ حضرت صدر محترم، اساتذہ کرام اور مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، آج کا یہ پروگرام دینی پروگرام ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتلائی جا رہی ہے۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور جب سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ آنے کا اور جانے کا چلتا رہے گا۔ کوئی آتا ہے تو کوئی جا رہا ہے۔ یہی دنیا کا ایک تماشا ہے کہ کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ آج کسی کی باری ہے تو کل کسی اور کی باری ہے۔ کوئی دنیا میں آ کر کے خوشیاں بکھیر رہا ہے، گھروں میں خوشیاں منائی جا رہی ہے، رشتہ داروں میں خوشیاں منائی جا رہی ہے، تو کسی کے دنیا سے جانے کا غم گھروں میں، رشتہ داروں میں اور اعزاء اقارب اور گاؤں سماج میں منایا جاتا ہے۔ غرض یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنائی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں اس دنیا کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی میرے نزدیک اہمیت ہوتی تو ایک کافر کو، ایک نافرمان کو، جو اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرتا ہے، ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملتا۔ لیکن چونکہ یہ دنیا فانی ہے اور دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو یہ ساری چیزیں فانی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے چھوٹ دے رکھی ہے۔ مومن، عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو نفع والا کام کرتا ہے، نقصان سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر انسانوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ بتلا دیا ہے کہ یہ دنیا، یہ تمہارے لیے جو ہے ایک
आखिरत का रास्ता तय करने का बस एक वास्ता है। जैसे कि हम सफर करते हैं दिल्ली का या कहीं और दूसरी जगह का, हैदराबाद का, बेंगलोर का या दूसरे ममालिक का, तो रास्ते में जो है मुख्तलिफ स्टेशनें आते हैं। कोई किशनगंज आता है, कभी कटिहार, कभी पटना, कभी बरौनी। तो वहां हमें रुकना नहीं होता है, बल्कि वो एक सफर का हिस्सा है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, तो उसी वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से तमाम रूहों को निकाल चुके हैं। अल्लाह ताला ने आहद ले लिया है अलस्तु बिरब्बिकुम। अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को जमा करके कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने एक जुबान होकर के कहा कालू बला, कि क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। ये अहद अल्लाह ताला ने इसलिए लिया है ताकि किसी को कयामत के दिन ये बहाना बनाने का मौका ना मिले, कोई बहाना ना बना सके कि या अल्लाह आप हमारे परवरदिगार हैं, हमें तो पता ही नहीं था। उस दिन जो अहद अलस्त लिया गया है, तमाम रूहों को निकाल करके अल्लाह ताला ने जो अहद लिया है, कल कयामत के दिन जब अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगी तो सबको याद आएगा कि अल्लाह ताला ने हमसे अहद लिया था कि अल्लाह हमारे माबूद हैं, उसके अलावा कोई परवरदिगार नहीं। तो अगर अक्लमंद वो है कि जो इस दुनियावी सफर को अपने मकसद अल्लाह ताला के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक गुजार करके जाए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, एक वाकया मैं जिक्र करता हूं, सीरतुस सालिहीन। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के। वो जा रहे थे कहीं, तो जाते जाते आबादी में जो है एक जगह उनको बड़ी आलीशान इमारत नजर आई, तो उसकी तरफ रुख किया और वहां से जो है गुजरने लगे। तो निदा आई कि ए दानियाल इधर आओ। चुनांचे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जो है उस महल की तरफ चल पड़े। जब करीब पहुंचे तो देखा कि उसके अंदर जो है एक खूबसूरत सा महल है उस किले के अंदर, और उसमें एक बड़ा ऊंचा सा तख्त बना हुआ है। तो जब करीब पहुंचे तो ठहर गए, देखने लगे कि क्या है ये। तो आवाज आई कि ऊपर आओ। चुनांचे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जो है ऊपर गए और जाकर के देखा कि एक तख्त है बड़ा सा, जैसे कि बिछा हुआ है, इससे भी कहीं बड़ा। उसके ऊपर एक लाश पड़ी हुई है, काफी लंबी चौड़ी लाश है, ऐसा लगता है कि खजूर का दरख्त गिरा हुआ है। फिर करीब गए तो करीब जाकर के देखा कि उसके बराबर में एक लंबी सी तलवार पड़ी हुई है। उस लंबी सी तलवार को हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम देखते हैं और देख करके उसमें कुछ इबारत लिखी हुई है, करीब जाकर के उसको पढ़ने लगते हैं। पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं कौम आद का एक बादशाह, मैं अल्लाह ताला ने मुझे 1300 साल की उम्र अता की। कितनी? 1300 साल, कोई मामूली नहीं। आजकल हमें उम्र कितनी मिलती है? 50 साल, 60 साल, किसी के 70 साल, किसी को 80 साल। 80 साल उम्र हो गई तो बहुत उम्र मरी जाती है। उनको 1300 साल की उम्र मिली और 1300 साल की उम्र में उसमें लिखा हुआ था कि 12,000 शादियां हुई उनकी, 12,000 बीवियां थी, 8,000 लड़के थे, और इस मुद्दत में अल्लाह ताला ने बेपनाह माल दौलत उनको अता की, जिसकी कोई इंतहा नहीं। उसमें आगे लिखा हुआ है कि ये सारी कुछ मिलने के बाद मैंने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, मैंने अल्लाह ताला के साथ कुफ्र का रवैया इख्तियार किया। अल्लाह ताला ने मेरी हिदायत के लिए, मेरी रहनुमाई के लिए एक पैगंबर को भेजा। उस पैगंबर ने आकर के मुझे समझाया और अल्लाह ताला पर ईमान लाने की दावत दी। मुसलसल समझाते रहे और मैं मुसलसल इनकार करता रहा और उनकी नाफरमानी करता रहा।
یہاں تک کہ وہ پیغمبر مایوس ہو کر کے مجھے بد دعا دے کر کے چھوڑ کے چلے گئے، بد دعا دے کر کے چھوڑ کے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھلا نہ کرے تمہارے ساتھ۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے چلے جانے کے بعد، ملک سے نکل جانے کے بعد ہمارے ملک میں قحط پڑ گیا اور بارش اور سب کچھ بند ہو گیا، غلہ اگنا بھی بند ہو گیا، ساری چیزیں ختم ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ جو کچھ ذخیرہ تھا وہ سب ختم ہو گیا، کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آس پاس کے ملکوں کو حکم نامہ جاری کیا کہ ہمارے ملک میں غلے بھیجو، قحط پڑا ہوا ہے، یہاں ہر قسم کے غلے بھیجو۔ چنانچہ تمام آس پاس کے ملکوں نے اپنے یہاں سے جو ہے غلے بھر بھر کے گاڑیوں میں بھیجا۔ اس میں لکھا ہوا آگے کہ ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی غلہ لے کر کے اس کے ملک کے حدود میں داخل ہوتا، سرحد میں داخل ہوتا، تو وہ غلہ مٹی بن جاتا تھا، وہ غلہ مٹی بننے لگا۔ چنانچہ سب ایسے ہی ہوتا رہا۔ اس کے بعد اس کے گھر کے سارے لوگ، اس کے فوجی، اس کے ملک کے رعایا، یہ سارے جو ہے ملک چھوڑ چھوڑ کر کے بھاگنے لگے اور بہت سارے مر گئے، بھوکے بھوکے مرنے لگے۔ یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ 7 روز گزرنے کے بعد گھر کے افراد سارے کے سارے جو ہے نکل کے بھاگ گئے، بیوی بچے سارے جو ہے نکل کے بھاگ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا رہ گیا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے کچھ کھانے کی چیزیں میرے سامنے سے لے جا رہا ہے اور کھاتا جا رہا ہے۔ میں نے اس کو آواز لگائی کہ برتن بھر کر کے تم میرے پاس سے ہیرے جواہرات لے لو اور کچھ کھانے کی چیز مجھے دے دو۔ وہ شخص جو ہے کھانے کی چیز دینے کے بجائے جلدی جلدی کھا کر کے ختم کیا اور اس کے پاس سے بھاگ گیا۔ پھر وہ کہ لکھا ہے آگے کہ میں مر گیا اسی حال میں اور میری موت ہو گئی، اور مجھے کچھ یہ ملک اور میرے اولاد اور میرے مال و دولت کچھ مجھے ہاتھ نہیں آیا، کچھ نفع نہیں پہنچایا، یہاں تک کہ مجھے اللہ کے پاس پہنچ کر کے حقیقت معلوم ہوئی۔ اور آج میں جو ہے افسوس کر رہا ہوں، مجھے اس کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ آنے والی نہیں۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے، یہ بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، مال و دولت دی ہے، ہر طرح کے آرام و آشائش کے سامان دیے ہیں۔ تو اس کے اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے حکم کو بجا لانا چاہیے، اس کی نافرمانی سے ہمیشہ حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جو لوگ اس میں کامیاب ہیں، جو لوگ اس رویے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کو چھوڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ یہ زندگی فانی ہے، ایک دن جانی ہے، ایک دن اس دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اور وہاں پھر پچھتانے کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ دارالامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے پرچے سوالات کے بتا دیے کہ یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا، اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تم تیاری کر لو۔ ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو اسکول کے لڑکے یا مدرسے کے لڑکے جو کچھ پڑھتے ہیں، سالانہ امتحان ہوتا ہے تو ان کو پہلے سے سوالات حل کرایا نہیں جاتا کہ تمہارے یہ سوالات آئیں گے، تمہارا یہ جواب ہوگا، یہ بتلایا نہیں جاتا۔ لیکن آخرت کے جتنے سوالات ہیں اور جتنے جوابات ہیں، وہ سب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے ہیں کہ حلال کھاؤ گے، حرام مت کھانا۔ اگر حرام کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑیں گے، تمہیں فیل کر دیں گے اور اس کی سزا میں جہنم میں داخل کریں گے۔ جھوٹ مت بولنا، سچ بولنا۔ اگر جھوٹ بولو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کریں گے۔ زنا مت کرنا، حرام خوری مت کرنا، شراب مت پینا۔ اگر یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کریں گے۔ جواب بھی بتلا دیا، حل بھی کرا دیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی ان چیزوں کو اختیار کرے گا تو سمجھ لو کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، اپنی زندگی ہے، ایک دن سب کو یقین ہے، سب کو یقین ہے، سب سے بڑا جو کافر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا منکر ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اس کو بھی یقین ہے کہ ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ تو اس لیے دنیا چھوڑ کر کے جب جانا ہے، یقینی ہے
اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ آخرت کی منزل ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن تمام لوگوں کو زندہ کر کے دوبارہ اپنے سامنے لا کھڑا کریں گے۔ یہ جب ان چیزوں پر ہمارا یقین ہے، ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں، تو پھر جان کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کیوں مبتلا ہے؟ کیوں ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقوں کو اختیار نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب کیے ہیں، زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں؟ صدقات واجب کیے ہیں، صدقات کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں؟ رمضان کے روزے آ رہے ہیں، رمضان کے روزے کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ صحت دی ہے، جوانی دی ہے، رکھ سکتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب نہیں دے رہے؟ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، عزیز ساتھیوں، بڑا کٹھن مسئلہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کو اپنائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے گا، اللہ مناہی سے بچے گا، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے بچے گا، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو حج بھی ادا کرو، رمضان کے روزے آ رہے ہیں اس کے تمام روزے رکھو۔ یہ مت سوچو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیز دی ہے تو ہمیں کیا رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض مسلمان نعوذ باللہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، مگر نقل کفر و نباشت کے تحت ان کو جب روزہ رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، ہمیں کس چیز کی کمی ہے کہ ہم بھوکے رہیں؟ اس طرح کے جوابات دیتے ہیں، نعوذ باللہ اس سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد جو ہے پھر وہ تو ہم سب کو جو ہے آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت ہی زندگی ہے ہماری اصل، تو اس کی تیاری میں لگنی ہے۔ دنیا یہ فانی ہے، اس کے ذہن میں بیٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کو اپنانا ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ۔ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں، کفریہ اور